صرف 313 لوگ اور سامنے ہزاروں کا لشکر، پھر بھی جیت ان کی ہوئی۔ آخر کون سی سلطنت تھی ان کے پاس؟ تلوار، اسٹریٹجی یا کچھ اور؟ آج ہم جانیں گے اسلامی فوجیں اتنی طاقتور کیوں تھیں۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ گواہ ہے ایک وقت ایسا تھا جب دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں اسلامی فوجوں کے نام سے کانپ اٹھتی تھیں۔ رومن ایمپائر ہو یا پارشین ایمپائر، ہر طرف ایک ہی چرچا تھا، کیسے ریگستان میں رہنے والے لوگ دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ تو دوستو، اسلامی فوجوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی تلوار نہیں، ان کا ایمان تھا۔ انہیں یقین تھا کہ موت کا وقت پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اس لیے جنگ کے میدان میں ڈر کم اور حوصلہ زیادہ ہوتا تھا۔ وہ مانتے تھے اگر جیت گئے تو غازی اور شہید ہو گئے تو جنتی کہلائیں گے۔ سوچئے جس انسان کو موت کا ڈر ہی نہ ہو، اس کو ہرانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جنگ بدر اس کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے۔ صرف 313 مسلمان اور سامنے لگ بھگ 1000 کا لشکر، نہ زیادہ ہتھیار نہ زیادہ گھوڑے، پھر بھی جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک چیز تھی جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور تاریخ میں ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر قبیلہ دوسرے کا دشمن تھا، لیکن اسلام نے سب کو ایک امت بنا دیا۔ نہ امیر کا فرق، نہ غریب کا فرق، نہ کسی رنگ کی اہمیت، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور یہی ایکتا ان کی سب سے بڑی ملٹری پاور بن گیا۔ اسلامی فوجوں میں ایک بات کمال کی ہوتی تھی، ایک حکم اور پوری فوج اس پر عمل کرتی تھی۔ آج بھی دنیا کی بڑی آرمی اسی بات پر عمل کرتی ہیں، لیکن اس دور میں اتنا مضبوط انوشاسن بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسی وجہ سے چھوٹی فوجیں بھی بڑے لشکروں کو ہرا دیتی تھی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کمانڈر بھی آئے جن کے نام آج بھی عزت سے لیے جاتے ہیں، اور جن کے نام سے آج بھی یورپ کے لوگ کانپتے ہیں، جسے خالد بن ولید کہا جاتا ہے، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا لیکن کبھی شکست نہیں کھائی۔ پھر صلاح الدین ایوبی آتے ہیں جنہوں نے کروسیڈرز کو ہرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ان لیڈرز کی خاص بات یہ تھی، یہ صرف حکم نہیں دیتے تھے، خود فرنٹ لائن میں لڑتے تھے۔ دوستو، صرف طاقت سے دنیا نہیں جیتی جاتی، اخلاق بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسلامی فوجوں کو حکم دیا گیا تھا، بچوں کو نقصان مت پہنچاؤ، عورتوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، بزرگوں کو امن دو، کھیتوں اور پیڑوں کو برباد مت کرو۔ سوچئے 1400 سال پہلے جب دنیا ظلم میں ڈوبی ہوئی تھی، تب یہ تعلیم کتنی الگ تھی۔ مسلم سپاہی لگژری لائف نہیں جیتے تھے، سادہ کھانا، سادہ سفر اور کم سنسادھن، لیکن اسی نے انہیں مانسک اور شاریرک روپ سے مضبوط بنا دیا۔ ریگستان کی گرمی، بھوک، پیاس، یہ سب ان کے لیے عام بات تھی، جبکہ دوسری سلطنتیں آرام کی عادت میں کمزور پڑ رہی تھیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فوجیں صرف جذبے سے جیتتی تھی، لیکن ان کی رڑنیتی بھی کمال کی ہوتی تھی۔ تیز موومنٹ، سرپرائز اٹیک اور بھوگول کا صحیح استعمال۔ دشمن کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، یہی وجہ تھی کہ بڑی بڑی ایمپائر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور چیز، اسلامی فوجوں کا مقصد صرف زمین نہیں جیتنا تھا، وہ اپنے آپ کو ایک مشن پر سمجھتے تھے، ظلم ختم کرنا، انصاف قائم کرنا اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور بندوں کو سیدھے راستے پر لانا۔ جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے لڑتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن تاریخ کا ایک سچ یہ بھی ہے، جب مسلمانوں میں آپسی لڑائی بڑھی، جب عیش و عشرت اور سیاست زیادہ ہو گئی، تب ان کی طاقت کم ہونے لگی۔ یعنی طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، کردار میں ہوتی ہے۔ تو دوستو، اسلامی فوجوں کی اصلی طاقت تھی ایمان، اتحاد، لیڈرشپ اور اخلاق۔ اسی کمبینیشن نے انہیں تاریخ کی سب سے طاقتور طاقتوں میں شامل کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، کیونکہ ہم لاتے رہیں گے تاریخ کے وہ راز جو ہر کسی کو نہیں پتا۔